محترم سامعین کرام، واقعہ اسراء معراج، اس کے متعلق اہل سیر کے مختلف اقوال موجود ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ مکی زندگی کے بالکل آخر میں واقعہ اسراء معراج پیش آیا۔ وجہ یہ ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات نبوت کے 10ویں سال ماہ رمضان میں ہوئی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی میں 5 وقتوں کی نماز فرض نہیں ہوئی تھی، اور اس بات پر سب کا اتفاق ہے 5 وقتوں کی نماز معراج کی رات فرض ہوئی ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد کا یہ واقعہ ہے۔ آپ نے سن لیا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات نبوت کے 10ویں سال ماہ رمضان میں ہوئی ہے، اور جن لوگوں نے نبوت کے 10ویں سال سے بھی پہلے نبوت کے بالکل فوراً بعد کے حوالے سے یہ دعویٰ کیا کہ اسراء معراج نبوت کے ابتدائی سالوں میں پیش آیا، ان کا یہ دعویٰ غلط ہے۔ اور راجح قول کے مطابق سورہ اسراء، سورہ بنی اسرائیل جسے کہا جاتا ہے، اس کا سیاق و سباق ہمیں یہی بتاتا ہے کہ واقعہ اسراء اور معراج مکی زندگی کے آخر میں پیش آیا۔ اسراء اس کا معنی ہے چلنا، سیر کرنا، اور معراج اس کا معنی ہے بلندیوں پر جانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ابن قیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ صحیح اور راجح قول یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء معراج جسم سمیت کرایا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ مسجد حرام سے براق پر بٹھا کر جبریل علیہ الصلاۃ والسلام اپنے ساتھ لے کر گئے مسجد اقصی میں آپ داخل ہو کر اپنے براق کو باہر باندھ کر، جہاں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اپنے سواریوں کو باندھتے تھے، وہاں آپ نے اپنے براق کو باندھا، اندر داخل ہوئے، اور وہاں داخل ہو کر آپ نے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی امامت کرائی، اور اس طرح آپ کو امام الانبیاء ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ اور اس کے بعد آپ کا سفر معراج شروع ہوا۔ جبریل علیہ الصلاۃ والسلام اپنے ہمراہ آپ کو آسمانوں کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ آپ کو سب سے پہلے آسمان کے دروازے پر لے جایا جاتا ہے، اور وہاں پر حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام دروازہ کھلواتے ہیں، دروازہ کھولا جاتا ہے، اور آپ کی ملاقات
حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے ہوتی ہے۔ آپ سلام پیش کرتے ہیں، وہ آپ کو آپ کے سلام کا جواب دیتے ہیں، آپ کے نبوت کا اقرار کرتے ہیں، اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے دائیں جانب سعادت مندوں کی روحیں دکھائی دیتی ہے، اور آپ کو آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے بائیں جانب بدبختوں کی روحیں دکھائی دیتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ سفر اور آگے مزید بلندیوں کی طرف رواں دواں ہوتا ہے، اور دوسرے آسمان کے دروازے پر پہنچ کر جبریل علیہ الصلاۃ والسلام دروازہ کھلواتے ہیں، دروازہ کھولا جاتا ہے، اور آپ کی ملاقات یحییٰ بن زکریا، عیسیٰ ابن مریم دونوں سے ہوتی ہے۔ آپ سلام پیش کرتے ہیں، وہ آپ کے سلام کا جواب دیتے ہیں، آپ کے نبوت کا اقرار کرتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کا سفر اور بلندیوں کی طرف رواں دواں ہوتا ہے۔ تیسرے آسمان پر آپ پہنچتے ہیں، دروازہ کھولا جاتا ہے، اور آپ کی ملاقات کریم ابن کریم سیدنا جناب یوسف علیہ الصلاۃ والسلام سے ہوتی ہے۔ آپ سلام کہتے ہیں، وہ آپ کے سلام کا جواب دیتے ہیں، اور آپ کی نبوت کا اقرار کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو اور بلندیوں پر لے جایا جاتا ہے۔ چوتھا آسمان، اب چوتھے آسمان پر آپ پہنچ کر جبریل علیہ الصلاۃ والسلام دروازہ کھلواتے ہیں، دروازہ کھولا جاتا ہے، اور آپ کی ملاقات چوتھے آسمان پر ادریس علیہ الصلاۃ والسلام سے ہوتی ہے، اور ان کو آپ سلام کہتے ہیں، وہ آپ کے سلام کا جواب دیتے ہیں، آپ کے نبوت کا اقرار کرتے ہیں۔ یہ سفر اور بلندیوں کی طرف جاری و ساری ہوتا ہے، یہاں تک کہ پانچویں آسمان پر آپ پہنچتے ہیں۔ جبریل علیہ الصلاۃ والسلام دروازہ کھلواتے ہیں، پانچویں آسمان پر آپ کی ملاقات جناب ہارون بن عمران علیہ الصلاۃ والسلام سے ہوتی ہے، اور ان کو بھی آپ سلام پیش کرتے ہیں، وہ آپ کے سلام کا جواب آپ کو دیتے ہیں، آپ کے نبوت کا اقرار کرتے ہیں۔ پھر یہ سفر اور بلندیوں کی طرف جاری ہوتا ہے، حتیٰ کہ آپ چھٹے آسمان پر پہنچتے ہیں، جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کے ہمراہ ہیں۔ جبریل علیہ الصلاۃ والسلام دروازہ کھلواتے ہیں، دروازہ کھولا جاتا ہے، آپ سلام پیش کرتے ہیں، آپ کے سلام کا جواب دیتے ہیں، اور چھٹے آسمان پر جس پیغمبر سے ملاقات ہوتی ہے وہ ہارون علیہ الصلاۃ والسلام کے بھائی موسیٰ بن عمران علیہ الصلاۃ والسلام ہوتے ہیں، آپ کی نبوت کا اقرار کرتے ہیں۔ جب آپ آگے روانہ ہوتے ہیں تو وہ رونے لگتے ہیں، رونے کی وجہ پوچھی جاتی ہے، اور وہ وجہ یہ بتاتا ہے کہ میرے بعد ایک نوجوان کو نبوت دیا گیا، اس کو مبعوث کیا گیا، مجھے یہ دکھ رہا ہے کہ اس کی امت کے افراد میرے امت کے افراد سے کہیں زیادہ بڑی تعداد میں جنت میں داخل ہوں گے، اس لیے وہ رو رہے ہوتے ہیں۔ اور رونے والے کون ہیں؟ سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام۔ آپ اپنا سفر بلندیوں کی طرف جاری رکھتے ہیں، جبریل علیہ الصلاۃ والسلام آپ کو ساتوں آسمان پر لے جاتے ہیں، دروازہ کھلواتے ہیں، دروازہ کھولا جاتا ہے، اور وہاں آپ کی ملاقات ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام سے ہوتی ہے۔ آپ سلام پیش کرتے ہیں، وہ آپ کے سلام کا جواب دیتے ہیں، اور آپ کے نبوت کا اقرار کرتے ہیں، اور پھر اس سے اور اوپر لے جایا جاتا ہے، ساتوں آسمان سے بھی زیادہ اوپر، یہاں تک کہ بیت المعمور کو آپ کے سامنے ظاہر کر دیا جاتا ہے، اور اوپر، حتیٰ کہ یہاں تک آپ کو آپ کے رب کے انتہائی قریب لے جایا جاتا ہے، اور وہاں فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، رب ذوالجلال اپنے بندے کی طرف وحی کرتا ہے۔ 5 نمازیں دن کے اندر بعد میں فرض ہوتی ہے، لیکن پہلے آسمان پر جو پہنچے
رب کے قریب پہنچے ہیں، وہاں دن و رات کے اندر 50 نمازیں فرض ہوتی ہے، اور آپ ان 50 نمازوں کا حکم لے کر آپ واپس آ رہے ہوتے ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو جاتی ہے، واپسی میں بھی موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، اور وہ پوچھتے ہیں اور آپ ان کو خبر دیتے ہیں کہ 50 نمازیں فرض ہوئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام مشورہ دیتے، کہتے ہیں کہ جائیے اپنے رب کے پاس، ان سے تخفیف کا سوال کیجئے۔ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل کی طرف دیکھتے ہیں، گویا کہ ان سے مشورہ کرنا چاہ رہے ہیں، اور وہ بھی ان کو کہتے ہیں کہ آپ کی مرضی ہے، اور دونوں چلے جاتے ہیں رب کے ہاں جا کر نمازوں کی تخفیف کا سوال کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق 10 نمازیں کم ہوتی ہے، 40 رہ جاتی ہے، اور آپ کا جب گزر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے ہوتا ہے، آپ ان کو بتا دیتے ہیں کہ 40 نمازیں، صحیح بخاری کی روایت کے مطابق سب سے پہلے 10 نمازیں کم ہوئی، یعنی 40 نمازیں رہ جاتی ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام مشورہ دیتے ہیں، آپ جائیے اپنے رب سے تخفیف کا سوال کیجئے، یہاں تک کہ پھر دوبارہ جاتے ہیں، پھر کم ہوتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اور رب ذوالجلال کے بیچ آنا جانا رہتا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یہاں تک کہ کم ہوتے ہوتے 50 سے 5 نمازیں رہ جاتی ہے۔ پھر بھی موسیٰ علیہ السلام وہ یہ کہتے ہیں کہ جائے اپنے رب سے تخفیف کا سوال کرے اور کم کروائے۔ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے رب سے حیا آ رہی ہے کہ اب 5 نمازوں سے بھی کم کا میں رب سے سوال کروں، اس سے بھی کم کرواؤں اور مزید تخفیف کا سوال کروں، مجھے حیا آ رہی ہے۔ تو اس طرح 50 نمازیں فرض ہوئی تھی، اور وہ کم ہوتے ہوتے 5 نمازیں دن اور رات کی رہ جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی آواز لگا کر فرماتا ہے کہ محمد سن لو، میں اپنے قول کو تبدیل نہیں کرتا، میں نے 50 نمازیں فرض کیے تھے، اور تم نے تخفیف کر کر کے یہاں تک کہ 5 کروا دیے۔ تمہاری امت پڑھے گی 5 نمازیں دن و رات میں، لیکن میں اس کو اجر 50 نمازوں کا دوں گا۔ امت 5 وقت نماز پڑھے گی، اس کو اجر جو ہے وہی جو 50 نمازوں کا تھا اسی کو میں باقی رکھوں گا، اسی کو وہ اجر دوں گا جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے۔ رب ذوالجلال اس کو 50 نمازوں کا اجر دیتا ہے، جو 5 نمازیں چھوڑتا ہے وہ 50 نمازوں کا اجر چھوڑ دیتا ہے۔ اس کے بعد آپ آئے زمین پر، آپ آتے ہیں اور آپ لوگوں سے صبح ہوتے ہی اس کا تذکرہ کرتے ہیں، اور جو مشرکین جب ان کو پتہ چلتا ہے وہ آ کر آپ سے مختلف طریقوں سے سوال کرتے ہیں، آپ سے بیت المقدس کے حوالے سے سوال پوچھے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے حکم سے بیت المقدس بالکل آپ کے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے، اور گویا کہ آپ دیکھ دیکھ کر ان کے سارے سوالوں کا جواب دے رہے ہو۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سارے سوالوں کا جواب ان کو دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہاں تک کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ سوال ہوتا ہے کہ اگر آپ کا ساتھی وہ یہ گمان کرے، اس کو وہ یہ دعویٰ کرے، وہ یہ سمجھ رہا ہو کہ راتوں رات وہ مسجد حرام سے وہ بیت المقدس گیا ہو، مسجد اقصیٰ، اور وہاں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت کروایا ہو، اور پھر اسی رات کو وہ 7 آسمان اور اس سے اوپر بھی گیا ہو اور احکامات اپنے ساتھ لے کر زمین پر آیا ہو۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کا ساتھی اگر یہ دعویٰ کرے، آپ اس کو اس دعوے کے اندر سچا سمجھیں گے یا آپ اس کی تکذیب کریں گے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، کہا کہ اگر میرا ساتھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعویٰ کرتا ہے تو یقیناً میں اس کی اس بات کی، اس کے اس دعوے کی تصدیق کرتا ہوں
کیونکہ دن اور رات میں اس سے بڑے بڑے ان کی باتوں کی تصدیق کرتا ہوں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہی وہ موقع تھا جہاں سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو صدیق کا لقب دیا گیا، آپ کو صدیق کا لقب ملا۔ صدیق ہمیشہ سچ بولنے والا، ہمیشہ سچ کی تصدیق کرنے والا، آپ کو اس لقب سے نوازا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بنی اسرائیل، سورہ اسراء کے بالکل پہلی آیات میں اس اسراء کا تذکرہ کیا، فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے، الفاظ پر غور کرے، جس نے اپنے بندے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بندہ کہا پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے بعبدہ، جس نے اپنے بندے کو لیلا من المسجد الحرام، راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کرایا۔ فرمایا الذی بارکنا حولہ، اس کی سیر کرایا جس میں ہم نے برکتیں ڈالی ہے۔ اور اس کا مقصد کیا تھا؟ لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اس کو اپنی چند بڑی نشانیاں دکھائیں۔ اپنی چند نشانیاں دکھانے کے لیے ہم نے اس کو یہ سیر کروایا۔ اور معراج کا تذکرہ سورہ نجم کے اندر ملتا ہے، والنجم اذا ہوا، قسم ہے ستارے کی جب وہ غائب ہو جائے، ما ضل صاحبکم وما غوا، اور قسم ہے اللہ نے ستارے کی قسم کھا کر فرمایا ما ضل صاحبکم، تمہارا ساتھی نہ بھٹکا ہے نہ وہ گمراہ ہوا ہے، وما ينطق عن الهوى، وہ اپنی خواہشات سے کچھ نہیں بولتا، ان هو الا وحی یوحى، وہ وہی بات کرتا ہے جو اس کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ ما كذب الفؤاد ما رأى، دل نے اس کی تکذیب نہیں کی جو اس کے آنکھوں نے دیکھا۔ ما زاغ البصر وما طغى، اللہ تبارک و تعالی نے تذکرہ کیا اور فرمایا ثم دنا فتدلی، پھر وہ نزدیک ہوا اور قریب ہوا، فکان قاب قوسین او ادنی، اور اس کے درمیان دو کمان یا اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا۔ ابن قیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی رؤیت کے حوالے سے اختلاف پایا جاتا ہے۔ کچھ تو یہ کہتے ہیں کہ معراج کی رات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا، کہتے ہیں کہ اعلان کے یہ بات درست نہیں ہے، آنکھوں سے دیکھنا ثابت نہیں ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا تذکرہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کی بھی تحقیق یہی ہے کہ معراج کی رات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں سے اپنے رب کو نہیں دیکھا۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول جو امام ترمذی جامع ترمذی کے اندر نقل کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ معراج کی رات محمد مصطفیٰ نے اپنے رب کو دیکھا ہے، کہتے ہیں کہ یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا جو موقف ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ آنکھوں سے نہیں دیکھا، اتنے قریب ہو گئے تھے گویا سے دل سے دیکھا ہے۔ ایک ہوتا ہے رؤیت عینی، آنکھوں سے دیکھنا، ایک ہوتا ہے رؤیت قلبی، دل سے اس کا تصور کرنا۔ ارائیت الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، پیغمبر پیدا ہوئے ہیں، اسی سال ابرہہ کا واقعہ پیش آ رہا ہے، پروردگار فرماتا ہے اے پیغمبر، اور کب فرما رہا ہے؟ وہی کر فرما رہا ہے۔ کب فرما رہا ہے؟ آپ کی عمر 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی ہے، نبوت کے بعد رب ذوالجلال مخاطب پیغمبر سے فرماتے ہیں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے پیغمبر کیا آپ نے نہیں دیکھا آپ کے رب نے ابرہہ کے لشکر جو ہاتھی والے لشکر تھے ان کے ساتھ کیا کیا؟ آپ مجھے بتائیں، یہ وہی سال ہے ابرہہ کا یہ جو واقعہ پیش آیا، جو بیت اللہ کو، خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا تھا، یہ وہ سال جس سال محمد مصطفیٰ کی پیدائش ہوتی ہے، یہ وہ سال ہے جس سال آپ کی پیدائش ہو رہی ہے، اور اس سال کی بات اللہ تعالیٰ 40 سال کے بعد بتلا رہا ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا آپ کے رب نے کیا کیا؟ اگر دیکھنے کا معنی ہر جگہ آنکھوں سے ہو تو مجھے بتائے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کو کیا دیکھا تھا؟ لیکن رب ذوالجلال نے بتایا اور آپ نے اس کا یقین کیا۔ سورہ فیل نازل ہوئی، گویا کہ آپ نے اس واقعے کو اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، تو یہ رؤیت قلبی مراد ہے، رؤیت عینی مراد نہیں ہے۔
پوچھے کسی مفسرین نے اگر یہ کہا ہو کہ محمد مصطفیٰ نے اپنے اس واقعے کو اپنے آنکھوں سے دیکھا ہو، کوئی نہیں کہے گا۔ یہ رؤیت قلبی ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا جو موقف ہے اس بارے میں، فقد رآ ربہ، تو اس سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے اپنے رب کو دیکھا۔ تو کس سے دیکھا؟ آنکھوں سے نہیں، کیونکہ قرآن کی دیگر آیتیں بھی اس کی وضاحت کرتی ہے۔ لا تدرکہ الابصار، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی آنکھ دیکھ ہی نہیں سکتی۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھنے کی خواہش کی، تمنا کی، تجلی بھی برداشت نہ کر سکے، بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، موسیٰ علیہ السلام رب کی تجلی برداشت نہ کر سکے، بے ہوش ہو کر گر پڑے تھے۔ قرآن کریم کی آیتیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، من زعم ان محمدًا صلی اللہ علیہ وسلم فقد رأى ربہ، جس نے یہ دعویٰ کیا کہ محمد مصطفیٰ نے اپنے رب کو اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، تو اس نے اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھا۔ تو یہاں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا قول جو ہے وہ کیا ہے؟ رؤیت قلبی ہے، کہ دل سے اس کا تصور کرنا گویا کہ آپ نے دیکھا ہے، آپ اس کی تصدیق کریں، اس انداز میں اس کا تصور کریں کہ آپ نے اس کو دیکھا ہے۔ یہ رؤیت قلبی مراد ہے، رؤیت عینی مراد نہیں ہے۔ اور اسی طرح ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یقیناً یہ جو سورہ نجم کے اندر تدلی یعنی قریب اور نزدیک ہونے کا جو معاملہ ہے، کیونکہ اب آیات کا ترجمہ کرتے ہوئے آپ نے سنا کہ میں نے آیات پڑھی، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، دونوں کے درمیان 2 کمان یا اس سے کم کا فاصلہ رہ گیا۔ کہتے ہیں اس سے مراد محمد مصطفیٰ اور جبریل ہے، کہ ان کے درمیان اتنے نزدیک ہو گئے تھے، کیونکہ اللہ رب العزت اگلی آیت میں فرما رہے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، یہ دوسری مرتبہ دیکھنا ہے۔ اگر اس سے مراد محمد مصطفیٰ اور اس کا رب اللہ تبارک و تعالی ہے، تو پھر بتائیے قرآن تو کہہ رہا ہے یہ تو دوسری مرتبہ، پہلی مرتبہ رب کو کہاں دیکھا؟ جو یہ کہے کہ اس سے مراد محمد مصطفیٰ اور اللہ رب العزت ہے، تو قرآن کہتے ہیں تو دوسری مرتبہ ہے۔ اس سے ہم یہ پوچھیں گے یہ تو واقعہ معراج کا تذکرہ ہے، اس سے پہلے رب کو کہاں دیکھا؟ آپ حدیث پڑھیں گے آپ کو بات سمجھ آ جائے گی کہ محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں میں نے جبریل علیہ السلام کو اس کی اصل حالت میں 2 مرتبہ دیکھا ہے، ایک معراج کی رات، ایک اس سے قبل، اور فرمایا کہ میں نے اس کو دیکھا، اس کے 600 پر تھے۔ تو یہاں جو نزدیک اور تدلی ہے، قریب ہونا ہے، تو وہ محمد مصطفیٰ اور جبریل کا اتنے قریب ہو گئے تھے، اس سے یہ مراد ہے۔ اور حدیث معراج کے اندر تدلی جو ہے یعنی قریب ہونا، وہ اللہ تبارک و تعالی اور محمد مصطفیٰ کا واقعہ ہے۔ سورہ نجم اور اس حدیث کو گڑبڑ کیا جاتا ہے۔ سورہ نجم کیونکہ سورہ نجم میں آگے آیات آ رہی ہے کہ یہ دوسری مرتبہ دیکھا ہے، اور 2 مرتبہ دیکھا کس کو ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام کو، اور یہ بات واضح ہے، معلوم ہے۔ لیکن حدیث معراج جو ہے اس میں یہ ہے کہ آپ اپنے رب کے قریب ہوئے تھے اور رب نے آپ کو کچھ احکامات دیے، وہ الگ ہے۔ تو واقعہ معراج سے چند اسباق ہمیں حاصل کرنے چاہیے کہ لنریہ من آیاتنا، آپ کو رب العالمین نے چند اپنی نشانیاں دکھائی، آپ نے چند لوگوں کو دیکھا، آپ نے فرشتے کو دیکھا۔ آپ نے کس فرشتے کو دیکھا؟ آپ نے دیکھا دروغہ جہنم کو، اور آپ فرماتے کہ میں نے اس کو دیکھا اس حال میں کہ وہ کبھی ہنستا نہیں۔ دروغہ جہنم، جہنم کا دروغہ جو وہاں پر فرشتہ مامور ہے، وہ فرمایا کہ میں نے اس کو دیکھا، وہ کبھی بھی نہیں ہنستا، وہ جہنم کے ہولناکیوں کو، جہنم کے احوال کو وہ دیکھتا ہے، تو یقیناً وہ کیسے ہنسے گا؟ محمد مصطفیٰ نے فرمایا میں نے دروغہ جہنم کو دیکھا معراج کی رات، وہ کبھی نہیں ہنستا، کبھی بھی نہیں ہنسا، وہ کبھی ہنستا ہی نہیں ہے وہ۔ اور فرمایا کہ میں نے دیکھا ان لوگوں کو جو یتیم کا مال کھاتے ہیں، یتیم کے مال کو اڑپ کرتے ہیں، فرمایا ان کے ہونٹ اونٹ کے ہونٹوں کی طرح بڑے بڑے اور لٹک رہے تھے، اور وہ اپنے منہ میں پتھروں کے ٹکڑوں کے مانند انگارے منہ میں ڈال کر اور پخانے کے راستے سے وہ نکال رہے تھے۔ کہا یہ ان کی حالت تھی۔ کہا میں نے معراج کی رات ان لوگوں کو دیکھا جو سود کھاتے تھے، سود۔ کہا ان کے پیٹ بڑے بڑے
ان کے پیٹ ہے وہ اپنے جگہ سے ہل بھی نہیں سکتے اپنے وزن کی وجہ سے۔ فرعون کا لشکر آپ نے قرآن میں پڑھا ہے، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، رب ذوالجلال نے فرمایا فرعون کے لشکر کو جہنم پر صبح و شام پیش کرتے ہیں۔ کہا جب فرعون کے لشکر کو جہنم پر پیش کرنے کے لیے وہاں سے گزارا جاتا تو وہ ان کو رونتے ہوئے گزر جاتے، کن لوگوں کو جو سود کھاتے ہیں۔ اور فرمایا کہ ان لوگوں کو مجھے دکھایا گیا جو بدکاری کرتے ہیں، جو زنا کرتے ہیں، ان کے ایک طرف جو ہے فربا تازہ گوشت رکھا ہوا ہے اور دوسری طرف چھچڑا رکھا ہوا ہے، وہ گوشت کو چھوڑتے ہیں اور اس کو طلب کرتے ہیں، اس کو کھاتے ہیں۔ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو زنا کرتے ہیں۔ اور آپ کو دکھایا گیا ان خواتین کو جو اپنے شوہر کو چھوڑ کر کسی اور سے مل کر اور وہ حاملہ ہو کر اور اپنے شوہر کو دھوکہ دے کر معاشرے کو دھوکہ دیتی ہے کہ یہ تو میرے شوہر کا ہے، حالانکہ وہ اس کے شوہر کا نہیں۔ محمد مصطفیٰ نے فرمایا کہ میں نے ان خواتین کو دیکھا، ان کو جو ہے زمین اور آسمان کے بیچ لٹکایا گیا تھا اور ان کے سینوں میں جو ہے بڑے بڑے کانٹے چھپائے گئے تھے اور زمین اور آسمان کے بیچ میں لٹکایا گیا تھا کہ یہ وہ خواتین ہیں جنہوں نے اس انداز میں اپنے شوہروں کے ساتھ دھوکہ دہی کا کام کیا۔ تو ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے۔ واقعہ معراج ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ سود سے بچ کر رہنا۔ واقعہ معراج ہمیں یہ بتاتی ہے کہ نمازوں کی بڑی اہمیت ہے، 5 وقت نماز کو ہلکا نہیں لینا، نماز کو ضائع نہیں کرنا، نماز کو نہیں چھوڑنا۔ واقعہ معراج ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ یتیم کے ساتھ زیادتی نہیں کرنا، یتیم کے مال کو ناحق نہ کھانا۔ واقعہ معراج ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ یقیناً زناکاروں کا انجام اچھا نہیں۔ واقعہ معراج ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اپنے شوہروں کے ساتھ دھوکہ دہی والا معاملہ کرنا یہ درست نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے، فرمایا تدرون ما المفلس، کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ مفلس وہ ہے المفلس فینا ما لا درہم لہ ولا متاع، جس کے پاس زیادہ سامان اور جس کے پاس زیادہ معاملات وسائل نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المفلس من امتی یأتی یوم القیامہ، لوگوں میری امت کا مفلس وہ ہوگا جو قیامت کے دن آئے گا، اس حالت میں آئے گا کہ اس کے جو ہے میزان حسنات کے اندر نہ تہجد کی کمی ہوگی، نہ زکوٰۃ کی کمی ہوگی، نہ حج کی کمی ہوگی، نہ نمازوں کی کوئی کمی ہوگی، نہ فرائض کی کوئی کمی ہوگی، نہ نوافل کی کوئی کمی ہوگی۔ وہ اس حالت میں آئے گا کہ وہ پہاڑوں کے مانند اعمال کرنے والا ہوگا، لیکن جب وہ آئے گا تو جب اعمال کا جب سلسلہ شروع ہو جائے گا اور جب جو ہے میزان کا معاملہ شروع ہو جائے گا اور جب عدل کا معاملہ شروع ہو جائے گا تو آنے والا ایک کہے گا کہ اے اللہ مالک یوم الدین، یہ آپ کی صفت ہے تو انصاف کرنے والا ہے، میرے کو انصاف چاہیے۔ پروردگار فرمائے گا اے بندے تیرا کیا ماجرا ہے اس کے ساتھ؟ وہ کہے گا اے اللہ میرا ماجرا یہ تھا، قد شتم ھذا، اس بندے نے فلان موقع پر دنیا میں مجھے ذلیل کیا تھا، مجھے گالی دی تھی، برا بلا کہا تھا، اے بندے تجھے کیا چاہیے اب؟ کہے گا اللہ مجھے اس کی اتنی ساری نیکیاں ہیں، اس میں سے اسی کے عوض جو اس نے میرے ساتھ زیادتی کی مجھے اس کی نیکیوں میں سے کچھ دے دے۔ وہ نیکیاں اس کو دے دی جائے گی۔ دوسرا آئے گا وہ کہے گا قد ضرب ھذا، اس نے مجھے مارا تھا، تجھے کیا چاہیے؟ اے اللہ مجھے اس کی نیکیوں میں سے کچھ چاہیے، وہ کچھ نیکیاں اس کو بھی مل جائے گی۔ تیسرا آئے گا وہ اکل مال ھذا، اس نے میرا مال ہڑپ کیا تھا ناجائز طریقے سے، تجھے کیا چاہیے؟ اس کی نیکیوں میں سے کچھ چاہیے، وہ بھی اس کی نیکیوں میں سے بھی اس کو کچھ مل جائے گا۔ ایک اور آئے گا حتیٰ کہ آنے جانے کا سلسلہ چلتا رہے گا، جاری رہے گا، اس کی نیکیاں ختم ہو جائے گی۔ پروردگار ایک سے کہے گا اس کی تو نیکیاں بٹ گئی، تقسیم ہوتے ہوتے ختم ہو گئی، اے بندے تو آیا ہے تجھے کیا چاہیے؟ کہے گا پروردگار نیکیاں اس کی ختم ہوئی ہے، میرے گناہ تو نہیں ختم ہوئے، جتنی مجھے اس سے نیکیاں ملنی تو اتنی میرے گناہ تو اس کو دے دے، اس کے سر پر ڈال دے۔ اور یہاں تک کہ آنے جانے والوں کا سلسلہ جاری رہے گا اور لوگوں کے گناہ اس کے سر پر ڈالتے جائیں گے، نیکیاں تو تقسیم ہوتے ہوتے ختم ہو گئی، یہاں تک کہ گناہ لوگوں کے اس کے کندھے پر ڈالتے ڈالتے گناہوں کے بوجھ میں دب جائے گا، اس کے رخ کو جنت سے موڑ کر جہنم کی طرف کر دیا جائے گا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جانتے ہو میری امت کا سب سے زیادہ مفلس ترین شخص وہ یہی ہے، یاتی یوم القیامہ بصلاۃ و زکوٰۃ قد شتم ھذا وضرب ھذا واکل مال ھذا فیعطی حسناتہ، کہا کہ یہ شخص جس کی نیکیاں تقسیم ہوتے ہوتے ختم ہو جائے، لوگوں کے گناہ اس کے سر پر ڈال دیا جائے، اس کے رخ کو جنت کے بجائے جہنم کی طرف کر دیا جائے۔ واقعہ معراج ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ یقیناً کسی کے مال کو اڑپ کرنا، کسی کی عزت کو لوٹنا اور کسی کے ساتھ ناجائز کرنا، اس کے مال کو اڑپ کرنا، یتیموں کے ساتھ زیادتی کرنا، تو ان لوگوں کا نتیجہ اچھا نہیں ہے، ان لوگوں کا انجام اچھا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا میں ان معاملات کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وہ دنیا میں بندہ ان معاملات کو ٹھیک کر دے، ورنہ آخرت میں بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حقوق اللہ میں بھی اور حقوق العباد میں بھی جو زیادہ سے زیادہ آگے بڑھنے کی توفیق دے، اور جو ہم نے زیادتیاں کی ہے، کمی کوتاہیاں کی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ان معاملات کو ہم دنیا کے اندر درست کر دے، جب پروردگار کے پاس جائے کر روز قیامت کوئی ہماری کمپلین لے کر نہ آئے، ہماری نیکیوں کو لینے والا نہ ہو، کوئی اپنے گناہ ہمارے